أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده لا وعلا كما نحمده لا ولا الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وإلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ظلوا ولهم الرزق وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وإليهم واسبقوا قيمتهم من يوم الدعوة من يوم الدين ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق وما لهم الله يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه صلوات الله اس دل میں جتنی بلا اور محبت مودت اہل بیت زیادہ ہے سب کے لیے اتنی بلند سلامت ہے اشرح محرم الحرام 1747 ہجری کے سلسلے مجالس کے ساتویں تقریر حضرات مرکز امام مبارکہ خواجہ والد میں سماعت فرما رہے ہیں عنوان علی اور کعبہ یقیناً سبب کامرانی اور کامیابی ہے شکر ہے اس پروردگار کا جتنا کیا جائے جس نے ہمیں کعبے کی دیواروں کا ماننے والا نہیں بلکہ روح کعبہ کو دل میں بسانے والا بنایا آ ہی گئے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا بول کی زحمت بھی فرمائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ آ گئے ہے تو جو بات کا آغاز کیا جائے بہت اچھے اشعار آپ ناظرین منبر سے بھی سنتے ہیں اور ذاکر صاحب سے بھی سنتے ہیں میں بھی آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں آج مگر اردو زبان کا نہیں عربی زبان کا سلطان سلیم عثمانی سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ تھا یہ جو ترکی میں موجود ہے نجف گیا دل میں بڑا بوجھ تھا علی کا مگر معجزہ دیکھا اور شیعہ ہو گیا معجزہ دیکھا شیعہ ہو گیا فی البدی علی کا قصیدہ تھا اتنا نہیں ابھی تو بات آغاز ہو رہی ہے خدمت قصیدہ کا قصیدہ طویل ہے اور ساری بات میرے موضوع سے مربوط نہیں ہے علی کے روزے کی طرف دیکھ رہا ہے اب جو گئے ہوئے ہیں ذرا آگے بند کر کے نجف کا سفر کر لیں اور جو نہیں گئے وہ اللہ عزت فیل ہم سب کو مشرف فرمائے سامنے علی کا روزہ ہے خانواد زہرا ہے اور سلطان سلیم عثمانی شعر پڑھ رہا ہے الیکم یا بن الزہرا
حجی و عمرتی، ہمیں کوشش کرو کہ اتنا ترجمہ کر سکو وہ کر دو. الیکم یا بنی زہرا حجی و عمرتی وانتم اذا صلیتم للہ قبلتی، اے زہرا کے شوہر میرا حج بھی تم ہو عمرہ بھی تم ہو. ایسا نہیں کچھ بنی ہے ہاتھ بلند کر کے فکر رہیے سلامت رہیے. الیکم یا بنی زہرا حجی و عمرتی، اے بنی زہرا، اے شوہر زہرا، اے خانواد زہرا، اے زہرا کے شوہر، اے زہرا کا بیٹو، میرا حج بھی تم ہو عمرہ بھی تم ہو. وَأَنْتُمْ إِذَا صَلَّيْتُمْ لِلَّهِ قِبْلَتِي، اور جب میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں میرا قبلہ بھی تمہیں ہوتے ہو. جب میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں میرا قبلہ بھی تمہیں ہوتے ہو. مسلسل بتا رہا ہوں آپ کو کہ غالب نے 16 وجوہات بیان کی کہ علی کعبہ کیوں ہے یا علی کعبہ کی مسجد کیوں ہے. آؤ آئے جو جملہ بتاتا ہوں اور اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں کہ آئے بات کہاں تک جائے گی. جو بیدار ہے رضاکار ہو جائے، رضاکار ہے تیار ہو جائے، تیار ہے تو اپنی نظر مجھ سے ملا کر کے میں پہلا جملہ تقریر میں کہنے جا رہا ہوں. میں خانے والا آیا اور عمران صاحب کے گھر پہنچا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جب کوئی مہمان آئے تو آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی کعبہ کس طرف ہے؟ کیا ہمارے یہاں جو آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کسی کے گھر جاتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا کعبہ کس طرف ہے؟ پتہ چلا کہ کعبے کی سمت پوچھنی پڑتی ہے. میں نے جملہ کہہ دیا ہے اور آپ آرام سے گزرتے ہوئے چلے گئے ہیں. اتنی آسانی سے میں بھی کس کو نہیں جانے دوں گا. کعبے کی سمت پوچھنی پڑتی ہے. اچھا کتنی بار ضرورت پڑتی ہے دن میں آپ کو کعبے کی؟ پکی بات ہے 6 تو نہیں 4 تو نہیں 5 نمازیں ہیں 5 بار ضرورت پڑتی ہے. اس عالم کا جو جملہ لکھا ہے جی چاہتا ہے ہاتھ چٹ لوں اس کے انہیں کہا کعبے اور علی میں فرق بھی ہے. کعبے کی ضرورت 5 مرتبہ پڑتی ہے، علی کی ضرورت ہر لمحے پڑتی ہے. کعبے کی ضرورت 5 مرتبہ، علی کی ضرورت ہر لمحے. اچھا جی میں پہلے حدیث سناتا ہوں. میں نے بتایا تھا 4 حدیثیں ہیں جن میں علی کو کعبہ کہا گیا. چوتھی آج سنا رہا ہوں 3 آپ کو پچھلے 6 دنوں میں سنا چکا ہوں. پیغمبر نے علی کی طرف دیکھا اور علی کی طرف دیکھ کے یا علی مسلو فی امتی کعبۃ، تمہارا پہلے لفظ وہی ہے جو ہر حدیث میں تمہاری مثال اس امت میں کعبے کی ہے. ان اللہ فرض حج البیت علی الناس، اور اللہ نے کعبے کا حج لوگوں پر واجب کیا ہے. لیکن من کان لہ العذر فلہ العذر، من کان لہ غیر الشفاء فلہ العذر، من کان فقیرا لہ العذر، من کان مریضا لہ العذر. یعنی حج واجب ہے کعبے کا، مگر جس کے پاس استطاعت نہ ہو اس کے پاس عذر ہے. جو بیمار ہو اس کے پاس عذر ہے، جو فقیر ہے اس کے پاس عذر ہے، جس کے پاس شاید کوئی اور عذر ہو اس کے پاس عذر ہے. یعنی کعبہ جانے کا عذر الگ الگ ہر ایک کے پاس ہے، مگر تو نے کعبہ ہے. اللہ میرے بارے میں کسی کا عذر کو پورا نہیں کرے گا. فقیر میں بھی واجب، غریب میں بھی واجب، بیمار میں بھی واجب، صحت مند میں بھی واجب، بچے میں بھی واجب، بوڑھے میں بھی واجب. بچے پہ بھی نہیں مدد کی ضرورت ہے، کریں گے مدد. تو بس یہ 4 لوگ مدد کریں گے. اگر بولے تو پتہ میرا حوصلہ بڑھ جائے گا کہ اتنے مومنین میرے ساتھ ہیں. اچھا جس کا کوئی عذر ہو اس کا عذر، جو غریب ہو اس کا عذر، جو فقیر ہو اس کا عذر، جو مریض ہو اس کا عذر. نماز کس میں کس سال میں واجب ہوتی ہے؟ 12 13 14 سال 15 سال ایسے ہی نام، کہیں 9 سال کہیں 12 13 14 سال پر اس سے زیادہ تو نہیں نام. اچھا ایک بچہ پیدا ہوا، کچھ کرتے بھی ہیں جب بچہ پیدا ہو کے آتا ہے اس کے کان میں کچھ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے. کمال نہیں ہے، آزان ہوئی ہے پیدائش کے وقت، نماز واجب ہو رہی ہے 9 سال بعد 10 سال بعد 12 سال بعد. آزان کا تو طریقہ ہی ہے کہ جب آزان ہو گئی
اچھا چلو آپ کہتے ہیں اذان ہی دی ہے نا، سیدھے کان میں دی تھی اذان اور بائیں میں مشکل سوال کر لیا ہے، یہاں بھی ایسے لوگ کھانے والے ہیں، سیدھے کان میں اذان بائیں میں اقامت، اور اقامت کا فرض یہ ہے کہ جب اقامت کہہ دی جائے پھر نماز قائم کی جائے۔ اب یا تو کہو نا کہ دین سے مذاق ہو رہا ہے، 9 سال بعد اذان کی اقامت کے بعد نماز ہو رہی ہے، ورنہ ماننا پڑے گا یہ بدن والی نماز کی اذان ہی نہیں ہے۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ مجھے بتا رہا ہے اذان دے دی گئی، نماز 200 بعد واجب ہوگی، مگر وہ قبلے کی نماز جو جسم کا قبلہ ہے ابھی آج بھی واجب ہے، مہینہ تک واجب ہے، 7 سال کا ہو تو واجب ہے، 55 میں رہے تو واجب ہے۔ میں سفر کر رہا ہوں، چھوٹا سا فلم کا طالب علم تو میں بھی ہوں نا، آپ کو زیادہ آتی ہوگی مچھلی اور چکن۔ میں کراچی سے سفر کرتا ہوا آ رہا تھا خانے والا، جو نمازیں 2 رکعت ہیں وہ تو 2 ہی پڑھنی ہے، اور جو 4 رکعت ہیں کیوں بھائی آپ کا قصر ہو جائے گی۔ شریعت نے یہ آسانی دی ہے کہ اگر اس صلاحت میں اور گھر پہ نہیں ہو، پتہ نہیں جنہوں نے سر ہلایا وہ کس لیے، جو کر رہے ہیں واہ کر رہے ہیں وہ کس لیے، جو مسکرا پڑے خدا اور مسکرا کر رکھے، لیکن بات تو میں نے کی ہی نہیں۔ سفر کرتے ہوئے اللہ نے مجھے آسانی دی، کیسا سہتی تم پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے زیادہ، آپ ہی پڑھ لو، اگر سفر پہ ہو، حضر پہ ہو، کعبے میں ہو، کہیں ہو، علی اتنے کعبے تو نہ واجب ہے۔ خدا کرے اس کی کوئی مجبوری ہو جو نعرے میں شامل نہیں ہے۔ نعرہ حیدری! توجہ، ایک اس نے یہ لکھا کہ کعبہ 5 وقت کی ضرورت۔ علی ایک بہت بڑا عربی دان ہے، خلیل ابن احمد فراہیدی، اس سے پوچھا تھا کسی نے، تم علی کو امام ہے کوئی مانتا ہے؟ لگا مانتا ہوں، دلیل کیا ہے؟ جو دلیل اس نے دی بڑی حسن دلیل ہے، نوجوانوں یاد کر لو شاید کسی منزل میں کام آئے۔ انہوں نے کہا چونکہ علی کائنات کے ہر بندے سے غنی ہے اور ہر بندہ علی کا محتاج ہے، یہ جملہ بتاتا ہے کہ یہی امام کل فی الکل ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ جملہ بہت کام کرے سے یاد رکھنا۔ کعبے کی ضرورت پڑتی ہے 5 وقت، علی کی ضرورت، علی کی ضرورت، پشاور علی کی ضرورت، کعبے کی ضرورت 5 وقت۔ کعبے کے لیے جگہ پوچھنی پڑتی ہے، جملہ آ رہا ہے، جملہ آ رہا ہے، دھکنا ہوئے، کعبے کی سمجھ پوچھنی پڑتی ہے۔ میں مرکز میں وہاں مارتا آیا، کعبے کی سمجھ بدل گئی، میں عمران صاحب کے گھر گیا، کعبے کی سمجھ بدل گئی، میں سجا صاحب کے گھر گیا، کعبے کی سمجھ بدل گئی، میں بابر صاحب کے گھر گیا، کعبے کی سمجھ بدل گئی۔ لیکن علی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں منہ کرو گے وہاں وجہ اللہ ہے۔ جہاں منہ کرو گے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، یہ نہیں کہا جہاں منہ کرو گے، جہاں منہ کرو گے وہاں اللہ ہے، وہاں وجہ اللہ ہے، جہاں منہ کرو۔ اچھا 1 منٹ کے لیے میرے اطمینان کے لیے اگر آپ بتا دیں کہ وجہ اللہ کون ہے تو میں آگے بڑھ جاؤں۔ سب پکی بات ہے، سارے علی والے ہیں، سب علی کو وجہ اللہ مانتے ہیں۔ اچھا تو میں اگر ادھر دیکھ رہا ہوں تو میرے سامنے وجہ اللہ ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں میرے سامنے، آپ کے سامنے وجہ اللہ ہے، میں ادھر دیکھوں ادھر بھی وجہ اللہ، ادھر بھی وجہ اللہ، ادھر بھی وجہ اللہ، ادھر بھی وجہ اللہ۔ وقت یاد نہیں آیا، صرف فیض کے میدان میں کوئی لشکر ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور ہر بھاگنے والا کہہ رہا ہے تیز چل پیچھے علی آ رہا ہے، تیز چل پیچھے علی آ رہا ہے، تیز چل پیچھے علی آ رہا ہے۔ دوڑے دوڑے مالک علی کے خیمے کے پاس آئے، دیکھا علی پھر بھی خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، تو مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ ہر بھاگنے والا کہتا ہے پیچھے علی آ رہا ہے، آپ
اپنے مقام سے ہلے نہیں، کہا مالک آیت نہیں پڑی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کو گئے وجہ اللہ کو پاؤ گے، وہ وجہ اللہ میں نہیں ہو۔ بات اور مکی ہو گئی نا، وجہ اللہ واللہ ایک مطلب میرے اطمینان کے لیے زحمت ہوئی ہے، وجہ اللہ وجہ اللہ آپ لوگ وجہ اللہ علی 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 ہو گئی بات، ہو گئے مطمئن سرکار کی ہے علی وجہ اللہ، میں ادھر منہ کیے ہوا ہوں میرے سامنے ہے، آپ ادھر منہ کیے ہوئے ہیں میرے سامنے ادھر ہے، آپ کے سامنے ادھر ہے، سامنے والا بھائی ادھر منہ کیا ہوا ہے اس کے سامنے ادھر ہے، ادھر والا ادھر دیکھیے تو ادھر ہے، آپ کے سامنے ادھر دیکھیے تو ادھر ہے، اس کا مطلب ہے جہاں منہ کرو شرم نہیں آتی۔ ابھی آ رہا ہے نماز کا وقت، اب جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو تو پھر کہنا اللہ سے مالک تب تک نماز نہیں پڑھوں گا، پہلے وجہ اللہ کو درمیان سے ہٹا۔ چونکہ ہر جگہ ہے، آؤ مجھے لگے چونکہ ہر جگہ تھا، پیغمبر کو کہنا پڑا کہ آدمی تمہاری مثال کا میری مثال۔ ایک فرق ہے اور مگر مجھے یقین نہیں ہے کہ سن پائیں گے میرے سننے والے۔ بات ہے تھوڑی سی سخت، میں پہلے بتا رہا ہوں، بات میں مجھ سے ناراض نہ ہونا، دروازے کے ساتھ میں اچھا کہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو پھر فکر کیا ہے، جس کے ساتھ دو مومن ہو جائیں وہ دلیر ہو جاتا ہے، میرے ساتھ تو اتنے سارے ہو گئے ماشاءاللہ۔ آؤ کہتا ہوں کعبے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ علی کے ارادے میں درار ڈالے، سلامت رہو، کعبے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ علی کے ارادے میں درار ڈالے، علی میں یہ طاقت ہے کعبہ سامنے آنے تو دیوار کا۔ کہ 11 فلور والے نعرہ لگائیں گے تو 10 والے اور 10 والے لگائیں گے تو 9 والے جواب نہیں دیں گے۔ یہ نعرہ ایسا لگنا چاہیے نا، پتہ چلے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کعبے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ علی کے ارادے میں درار ڈالے، مگر علی میں یہ قوت ہے۔ چگلا کہو جاؤ میرا پیغام جہاں تک لے جا سکتے ہو نوجوانوں، وہاں تک لے جا کے کہنا آج مرکزی امام بارگاہ میں ایسا زیدی نے یہ جملہ کہا ہے، اما جس کو اللہ کے گھر کی دیوار نہ روک سکے اسے تیری قبر کا تختہ کیا روکے گا۔ دشمن علی کا اس کی منکر حقیقت کعبہ کا موقع ہے، یا تو پکی پکی غیرت کرو نا، اللہ کہہ رہے جہاں وہ کرو گے وہاں وجہ اللہ ہے، تو اگر میں کعبے کا منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں وجہ اللہ ہے۔ کمال یہ ہے علی والوں، اب کعبے کی طرح کی بات آ گئی ہے، میں یہ بات نہ کہوں تو میرے دل کو تسلی نہیں ہوگی، کہو اچھا جس حجت کا جو معجزہ ہے کائنات میں، جب تک حجت تھی تب تک معجزہ۔ مثال دیتا ہوں پریشان نہیں ہونا۔ حضرت نوح کا معجزہ کیا تھا؟ حضرت نوح کا کشتی، حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کا ابھی تو سنائیے حدیث 2 دن پہلے آپ کو، موسیٰ کو اللہ نے عصا عطا کیا، عیسیٰ کو کلمات عطا کیے، ابراہیم کو آگ گلزار کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ آؤ پہلے ایک اہل سنت عالم کا ایک جملہ سناتا ہوں اور اس کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں۔
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر عزیزیہ، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ ہر قوم پہ عذاب آیا ہی اس لیے کہ اس نے اپنے نبی کے معجزے کو جھٹلایا۔ آئے یا نہیں آیا؟ انہوں نے آنا کرو تو بتا کرو بتا قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام سے ناکے کا انکار کیا، عذاب آ گیا، کشتی کا انکار کیا، عذاب آ گیا، عصا کا اور معجزوں کا انکار کیا، عذاب آ گیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے علی نبی کو دیا ہے علی جیسا معجزہ، لیکن اب حل یہ ہے اگر علی کا انکار کرو گے تو عذاب آ جائے گا۔ اپنے والوں کو، اپنے لوگوں کو علی کے انکار سے بچنے کے لیے اور عذاب والوں سے ہٹنے کے لیے ایک کام کرنا ہے تاکہ بتاتے رہے ہم معجزے کا انکار کرنے والوں میں نہیں ہے۔ جملہ میرے مسلک کا نہیں، کتاب میرے مسلک کی نہیں، محدث میرے مسلک کا نہیں، انہوں نے لکھا اگر اپنے آپ کو منکران علی سے الگ کرنا ہے تو میں ایک کام کرو، منکر علی میں لعنت کرتے رہو۔ جس کسی نے معجزے کا انکار کیا اس پہ عذاب آ گیا۔ انہوں نے کہا ہم پہ عذاب کیوں نہیں آیا، ہم منکر علی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا یہ تبرہ دین بٹاتا اور بگاڑتا نہیں ہے، ہمیں زندگی میں لعنت سے بچانے کے لیے آیا۔ لعنت تو اپنے حقدار کو ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ ہوا کے چھوٹے کی طرح آئے سے کہہ کے گزر جاؤں گا تو سمجھا اس کا مقدر جس نے ضائع کر دیا اس کا مقدر۔ پتا چلا آپ کو لعنت ڈھونڈ رہی ہے، علی کے منکر پہ لعنت کرو اس سے پہلے وہ لعنت ادھر آیا۔ اب ہر مومن میری طرف متوجہ ہو جائے، ہر نبی کا معجزہ کب تک؟ جب تک نبی، جب تک حضرت نوح تھے اب تک کشتی۔ آج کوئی نام و نشان ہے؟ پہلے جو چھوٹے انہوں نے دیکھی نہیں، اچھا نہیں، حضرت موسیٰ کا عصا ہے کہ نہیں؟ اچھا حضرت ابراہیم کی آگ کے پھول گلزار بنایا تھا تو ایک آدھا بوٹی کلی پھول کچھ بھی۔ اچھا حضرت عیسیٰ نے جو پرندے بنائے نہیں تو کرتے جا رہے ہیں۔ جملہ بھی تو میرے ساتھ کہو نا، جس حجت کا جو معجزہ تھا جب تک حجت تھی تب معجزہ تھا۔ اور میں بھی سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کعبہ 5 مرتبہ ٹوٹ کے ہر بار نیا بنا ہے۔ علی مدد کمال کیا ہے، کعبہ ہر بار نیا ہے، کمال ہر بار پرانی ہے۔ وہ حدیث سنائی تھی میں نے، مجھے نجف میں لکھی ہوئی ہے، دو حصے سے اس کی الناظر الیہ عبادت والحج الیہ فریضۃ۔ جس کو دیکھنا علی وہ کام ہے، جس کو دیکھنا عبادت، جس کا حج کرنا فریضہ فرض ہے۔ میں نے سنا ہے، اگر ٹھیک سنا ہو تو پھر آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ اگر قرض لے کر بھی حج پہ جانا پڑے، قبول نہیں ہوگا، لیکن آؤ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر اپنا سب لٹا کر بھی علی کی طرف جانا پڑے، بس یہی فرق اللہ نے رکھا ہے، قرض لے کے جاؤ لیکن اگر اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو نہیں لاؤ، استطاعت نہ ہو نہ جاؤ، مگر علی پہ ہاتھ کٹ رہا ہے تو جا رہے ہو، پیر کٹ رہا ہے تو جا رہے ہو، زندگی مٹ رہی ہے تو جا رہے ہو۔ کانا تاجر فی الکوفہ، کوفے کے اندر ایک تاجر رہتا تھا، اس کے پاس جو آ کر کہتا تھا نا میں علوی ہوں اور علی کے چاہنے والا ہوں،
اسے ادھار دے دیتا تھا، اور جب ادھار اب جتنا تعلق دکانداری سے کہیں ہلکا ہلکا رہا ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے، جو ادھار دیتا ہے نا وہ فہرست بھی بناتا ہے، رجسٹر بھی بناتا ہے، کاغذ بھی بناتا ہے، اس سے حساب کھاتا بناتا ہے، حساب لکھتا ہے، تو اس کے چاہنے والے جاننے والے دوست احباب اس سے کہتے تھے یار کیا حماقت کرتے ہو بھائی تم، جو آتا ہے کہتا ہے میں علی والا ہوں، میں علی کی نسل سے صحیح ہوں، تم اٹھا کے اسے جوان دے دیتے ہو اور ادھار کر دیتے ہو، لوگ واپس نہیں کرتے۔ اس نے ہاتھ پکڑا لایا، کھاتا کھول کے رجسٹر دکھایا کہ یہ لکھا ہوا ہے سب کا ادھار مجھے یاد ہے، بھولوں گا تھوڑے، اللہ یہ لکھا ہوا اوپر کس کا نام ہے؟ علی کے نام لکھا ہوا، علی کے نام ادھار لکھا ہوا ہے سارا۔ اب ظاہر ہے کب تک ادھار دیتا، کاروبار چوپٹ ہونے لگا، ایک دن ہوتے 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 دیوالیاں نکل گیا، بیٹھا ہوا تھا کھاتا بھر گیا، بیچنے کو کچھ بچا نہیں، ادھار لینے والے لے گئے، دروازے میں بیٹھا ہوا ہے، منہ لٹکا ہوا ہے، طنز کرنے والے، میں نے یہ ضرور دیکھا ہے زمانے پہ، علی پہ خرچ کرنے والوں پہ زمانے والے طنز بڑے کرتے ہیں، یہ اضافی ہو رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیوں کر رہے ہو، اپنا دھیلا نہیں لگ رہا ہوتا، جو خرچ کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لڑکا بیٹھا تھا کہ مولا کیا معاملہ ہو گیا میرے ساتھ، میں نے تو آپ کے نام پہ دیا تھا، گزرنے والے گزر رہے تھے، دیکھا سمجھاتے نہیں تھے تمہیں، بڑا تو علی کے نام پر خرچ کرتا رہتا تھا، علی کے کھاتے میں دیتا رہتا تھا، علی کے حساب میں دیتا رہتا تھا، آج نکل گیا نا دیوالیہ، ہو گیا نا خالی، لیکن جس سے ادھار لینا ہے اسی سے لوگا، جس سے ادھار واپس لینا ہے وہ کسی کا قرض نہیں لگتا، کسی کا ادھار نہیں لگتا، کسی کا احسان نہیں لگتا۔ رات کو وصول کرتے 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 سویا، خواب میں اللہ کے رسول کی سرکار دو عالم کی زیارت ہوئی، سرکار دو عالم کی زیارت ہوتے ہوتے عالم یہ تھا کہ ایک ہاتھ میں حسن مولا کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں حسین مولا کا ہاتھ، شہزادوں کی طرف دیکھنے کا، شہزادوں تمہارا بابا کہاں ہے، کب وہ آ رہے ہیں، اچانک علی آئے جو خواب میں دیکھ رہا ہے، میں کھڑا ہوں، سامنے رسول ہے، رسول کا ہاتھ پکڑے حسنین ہے، علی آ رہے ہیں، پیغمبر نے کہا یا علی اس نے تمہارے نام میں تمہیں ادھار لکھا ہوا ہے، اسے واپس ہو نہیں کر رہے ہو، اسے ادھار واپس ہو نہیں کرتا تھا، سرکار لے کے آیا ہے، اسی کا ادھار چکا کے آیا ہے، تو تھیلیاں ہاتھ میں تھے، علی نے تھیلیاں دی، وہ کہتا ہے میں نے خواب میں سراہنے رکھی، خواب میں سراہنے رکھی، اب جو میں چوک کے اٹھا خواب ختم ہو گیا، تھیلیاں رکھی ہو گئی، خواب ختم ہو گیا، تھیلیاں رکھی ہوئی ہیں، میں چوک کرنا ہوا، یہ کیا معاملہ ہے، میں نے گنا جتنا ادھار تھا اتنی قیمت تھی، میں نے یار دکان میں سامان دوبارہ خریدا، دکان کو ویسے بالکل فٹ کر کے سامان بھر کے بیٹھ گیا، سوچا میرے پاس آیا، پریشان تھی، میرے حالات دیکھ رہی تھی، چوری کیا تم نے کہیں ڈاکہ ڈالا ہے، تم تو دیوالیاں ہو رہے تھے، نہیں، ایک مقروض نے ادھار واپس کیا، علی والے تمہارے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے میرے ساتھ ہوتے ہیں، اسی مفروض نے تمہارے واپس کیا، لیکن میں مانتی نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، خواب میں کوئی آگے دے اور تمہارے سامنے آ جائے، اس کا سارا قصہ سنایا، کہنے نہیں، پہلے مجھے وہ حساب والا رجسٹر دکھاؤ کہ تم نے علی کے نام لکھا تھا، اب جو رجسٹر کھولا نام میں علی لکھا ہے، حساب خالی ہو چکا ہے۔ لکھ لینا علی کے حساب، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، کہتے رہیے شاد آباد رہیے، تھکے تو نہیں نا، کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کھاتا نہیں ہو گیا، کھاتا خالی ہو گیا، حساب پورا ہو گیا، دیکھ کے زوجہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا سن اس کا ماننے والا ہوں جو کسی کا ادھار نہیں رکھتا، آؤ
بہت چلنا جائے تو اللہ فکر کرو بیت اللہ الحرام قیام للناس. توجہ، ہم نے کعبے کو بیت اللہ بنایا. کیا ترجمہ ہے بیت اللہ کا؟ اللہ کا گھر. قرآن اردو میں نہیں آیا، عربی میں آیا ہے. مسکن کا لفظ بھی عربی ہے، مکان کا لفظ بھی عربی ہے، بیت کا لفظ بھی عربی ہے، منزل کا لفظ بھی عربی ہے، اور چاروں گھر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مگر پتہ ہے بیت اور منزل اور مکان میں فرق کیا ہے؟ البیت جو لغت مل جائے عرب کا اٹھا کے دیکھنا، البیت ما یبات فیہ، بیت اس گھر کو کہتے ہیں جہاں رات گزاری جائے. فتویٰ ہی نہ لگ جائے، میرے اوپر کوئی الزام ہی نہ لگ جائے. بیت اس گھر کو کہتے ہیں جہاں آپ نے بابر صاحب سے پوچھا کہ ہم کراچی جا رہے ہیں، اسد زیدی صاحب کا گھر کہاں ہے؟ کبھی فلاں فلاں علاقے میں فلاں گلی میں کونے کا مکان ہے. اب آپ وہاں کے کھڑے ہو گئے، رابطہ نہیں تھا، انتظار کر رہے تھے کہ چلو صبح ہوگی اسد زیدی باہر آئیں گے. باہر نہیں آئے تو کہیں سے واپس لوٹ کے گھر میں جائیں گے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن مہینہ انتظار کرتے رہے. اب آپ کہیں گے تو نہیں نا کہ بابا صاحب آپ نے ہمیں غلط پتہ بتایا ہے، ورنہ یہ گھر سستا نہیں ہے. جو گھر والا ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے. انہوں نے کہا ہے میرے سمجھے والے کیا کر جاتا ہے. اب ازل سے کعبہ بنا ہوا ہے، نہ کسی نے اللہ کو باہر جاتے دیکھا ہے، نہ کسی کو اندر آتے دیکھا ہے. کھانے والے اس کے برعکس جب بھی اللہ کے گھر کا در کھلتا ہے آتا ہے تو علی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ میں سے کسی نے کبھی ویڈیو پہ، ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے خدا آ رہا ہے جیسے جا رہا ہے کعبے میں؟ تو پھر بیت کہاں سے ہوا؟ آج پتہ چلا 13 رجب کو اتار کر علی سے 3 راتیں کیوں گزروائیں. بتانا تھا شادی گھر گھر بیت نہ بنتا اگر وہی میرا مظہر یہاں رات نہ گزارتا. ٹھیک ہے نا؟ اور کل کوشش کیجیے گا کہ وقت سے اگر آپ جلدی تشریف لائیں گے تو زیادہ سے زیادہ مطالب آپ کے حوالے ٹھیک ہوا کہ 10 بجے خادم آپ کے سامنے ممبر پہ حاضر ہوگا. توجہ ہے؟ اچھا کہاں روکا ہے میرے بات؟ 3 دن گزارے ہیں اللہ نے اتارا ہی اس لیے تاکہ کعبہ بیت کہلا سکے. جو اللہ اپنے گھر کو علی کے بغیر بیت نہیں کہتا وہ میرے دین کو قابل قبولیت رہے گا، میری عبادتوں کو لائق قبولیت سمجھے گا. نہیں بیت اللہ بنایا لفظ آگے ہے جیسے کہ میں نے آیت پڑھی ہے وجعل الکعبۃ بیت اللہ الحرام قیاما للناس، اور ہم نے اسے لوگوں کے قائم ہونے کی وجہ بنایا، لوگوں کے قیام کا سبب بنایا. یہاں سارا زمانہ یہی سمجھا کہ چونکہ ہم نماز میں قیام کرتے ہیں کعبے کی طرف اس لیے قیام کی وجہ بنایا. نہیں، اب یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں، مذہب کا مسئلہ نہیں، گرامر کا مسئلہ ہے. وجعلنا قیاما للناس، انسانوں کے لیے ہر وقت قیام بنایا. نماز تو پڑھی جاتی ہے 5 وقت، تو یہ کیا مطلب ہے قیام بنایا؟ یہاں مفسرین نے لکھا کعبہ زمین کے بالکل وسط میں ہے اور زمین رکی ہوئی ہے کعبے کی وجہ سے. اب چونکہ کعبہ ہے تو زمین ہے، کعبہ زمین کے قائم ہونے کی وجہ ہے. اور نبی کہہ رہے ہیں علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. پتہ چلا اگر علی نہ رہے زمین اپنی جگہ نہ رہے. پریشان ہو کے دیکھا آپ نے، آسان کر کے کہتا ہوں اگر ابو تراب نہ ہو تو تراب رہ سکتی ہے. بس یہی بات اللہ کہہ رہا ہے قیام للناس. کل گفتگو کریں گے تفصیل سے. لفظ قیام یاد رکھنا
حدیث ہے پیغمبر کی، اور جس مسلک سے جس کا تعلق ہو شیعہ سنی دوست جا کر اپنے علماء سے پوچھیں کتابیں پڑھیں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، کہ ما قام واستقام دین اللہ الا بسیف علی ابن ابی طالب و مال خدیجہ، کہ اللہ کا دین نہ مثال تاکہ بات جلدی سے پہنچ جائے۔ گھروں میں چھوٹے بچے دیکھے نا آپ نے، مولا میری ماں بہنوں کی گودی سلامت رکھے، آپ کے دل کلیجے اولاد سے ٹھنڈے رکھے۔ بچہ آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتا ہے، مگر چلنے سے پہلے کھڑا ہونا سیکھتا ہے۔ مثال سمجھنا نوجوانوں، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن بچہ اٹھا اور چلنا شروع کر دیا، نہیں، آہستہ آہستہ گرتا ہے، سمجھتا ہے، گرتا ہے، سمجھتا ہے، کھڑا ہونا سیکھتا ہے، کھڑا ہونا آ جاتا ہے، پھر چلنا آ جاتا ہے۔ ایسے ہی نا، تو پہلے کھڑا ہونا آتا ہے، پھر کھڑا رہنا آتا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں اللہ کا دین نہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا نہ کھڑا رہتا جو علی اگر تیری تلوار نہ ہوتی۔ بے شک بے شک، اللہ کا دین نہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا نہ کھڑا رہتا اگر یعنی تیری ذوالفقار ہوتی۔ اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، جس کی تلوار چلانے کے بغیر تین پیروں پہ نہ کھڑا ہو سکے۔ کل ایک جملہ سنا ہے میں نے آپ کو، یاد ہے یا نہیں یاد، کہ جس نے کعبہ بنایا وہ عاجزی کرتا ہے، اور جس نے علی بنایا وہ تکبر کرتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، اللہ دیواریں بنانے کا تکبر کرتا ہے، زمین بنانے کا تکبر کرتا ہے، آسمان بنانے کا تکبر کرتا ہے، جہاں سے فرشتے ہوتے ہوئے گزر جاتے ہیں، وہ زمین جہاں کی مٹی بہت جمع کر کے دے دے تو جنت بن جائے، عرش بنانے کا تکبر کرتا ہے، جہاں نبی جوتیوں سمیت آ جائے۔ تو بس دیکھنے کئی دفعہ وحدت کے پردے میں آواز دے کے کہتا ہے من مثلی، کون ہے مجھ جیسا، خلقت علی، میں علی کا اللہ ہوں۔ مجھے ایسا کون ہے، میں علی کا اللہ ہوں۔ بس یہی بتا رہے ہیں رسول، یا علی تمہاری مثال آپ کی مثال ہے، اگر تم نہ ہو وجود کائنات فنا ہو جائے ایک لمحے میں۔ دعائے عدیلہ ایک دعا ہے، جائیے اور علماء سے پوچھیے کہ دعائے عدیلہ کیا ہے۔ ایک جملہ میں بتاتا ہوں، غیبت سے امام زمانہ نے اپنے قلم سے لکھ کے بھیجی تھی کہ میرے شیعوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس دعائے عدیلہ میں یہ فقرہ موجود ہے، وَبِبَقَائِهِ بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ۔ علی نہیں، علی کے 12ویں بیٹے کے نام، میرے اور آپ کے زمانے کے نام۔ آپ کہتے ہوئے علی کو بات کرتے کرتے 12ویں تک کہاں ہے؟ ابھی تو بتایا ہے ہر دور کا علی کعبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو آخری کعبہ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور خود امام اپنے قلم سے لکھ کے کہتے ہیں وَبِبَقَائِهِ بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ۔ مجھے نہیں پتا میں پڑھوں گا کیسے اور آپ سنیں گے کیسے۔ اے مولا، آپ کی بقا سے یہ دنیا باقی ہے، اور جو دروازے میں کھا رہا ہوں وہ آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ظہور کی تعلیل کے لیے شاندار جاندار صلوات بھیج دیا۔ آپ کعبے کی مثال ہے، اس عالم نے یہ جملہ لکھا چونکہ کعبہ بھی قیام انسانیت کی بقا کا ضامن ہے، اور علی بھی انسانیت کی بقا کا ضامن ہے۔ اگر وجود امام نہ رہے، وجود کائنات نہ رہے، وجود امام نہ رہے، یہ رزق نہ رہے، یہ کرم نوازی ہے علی کے وجود کی۔ صرف علی نہیں، ہر دور کا علی جو امام ہوتا ہے وہ کعبہ مسان ہوتا ہے۔
ایک کعبے کو زہر دیا گیا، جگر کٹ رہا تھا، 7 محرم میں آج بتانا تو نہیں پڑے گا کس یتیم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جگر کٹ رہا تھا وقت کے کعبے کا، گھر والوں نے حسن مجتبیٰ کو گھیرا ہوا تھا۔ ایسے میں روایت کہتی ہے کہ 2 برس کا شہزادہ باپ کے سینے پہ آ کے لیٹ گیا، بہت ہٹانا چاہا ماں نے، مگر ہاتھ کے اشارے سے مولا حسن نے روک دیا۔ ایک مرتبہ آواز دی، میں فرمایا کاغذ قلم لانا۔ کچھ یاد آیا میرے مولا حسن کو، کاغذ قلم اٹھا کر ایک تحریر لکھ کر تعویذ کی صورت میں قاسم کے بازو پہ باندھا۔ قوم فرمایا جب کوئی مشکل وقت آئے نا تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ اللہ کے امام کچھ روز پہلے محرم کے گزرا ہے، 28 صفر میرے مولا حسن کی شہادت ہے، مگر جب پہلا محرم قاسم کا آیا نا تو ایک مرتبہ جناب ام فروا نے آ کے کہا والی آپ کے قاسم نے 3 دن سے شیر نہیں کیا ہے۔ کہ محرم کی کون سی تاریخ ہے؟ قوالی آج محرم کی 10 تاریخ ہے۔ کہ کب سے شیر نہیں کیا قاسم نے؟ کہ 7 محرم سے۔ ایک مرتبہ حسن نے چیخ مار کے کہا ام فرما یہ کربلا کا شہید ہے۔ آج 7 محرم آ گئی، پانی 7 محرم کو بند نہیں ہوا، پانی 4 محرم کو بند ہوا ہے۔ 7 محرم کو حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا تھا، لیکن جب سے پانی بند ہوا تھا 3 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے بہت کم پانی پیا تھا۔ ایک ہستی کو زینب کبریٰ کہتے ہیں، ایک کو ابو الفضل عباس کہتے ہیں، اور تیسرے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ تم نے جملہ سن لیا نا، لیکن سن لو ایک اور جملہ، حسین اور عباس 10 محرم کو شہید ہو گئے۔ تاریخ نہیں بتا سکی زینب کو پانی کے ملا۔ اپنی آوازوں کو آزاد کرنا۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں گزرا جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رویا کرو تو ایسے چیخ مار کے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے، ایسے رو جیسے دادی زہرا حسین کے لاشے۔ خدا کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کبھی نہ روئے وہ آنکھ جو اس ہم میں روتی ہے۔ آنکھ کچھ بڑے ہوئے قاسم تو جناب ام فروا نے خواب دیکھا، امام حسن کے پاس آئی والی میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہو کیا دیکھا ہے؟ کہ مولا میرے ہاتھ میں ایک بڑا حسین پھول ہے، پھول میں سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، میں کسی ریگزار میں کھڑی ہوں، اچانک ایک آندھی چلی، میرے پھول کی پتیاں نکل گئی، میں ایک پتی کے پیچھے دوڑتی جاتی ہوں، پتیاں جمع کرتی جاتی ہوں۔ والی مجھے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی میرے حسین کے بلاؤ، حسین آئے، تمہاری بھابھی نے خواب دیکھا ہے حسین، خواب کی تعبیر بتا دو کہ بھابھی کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ حسین نے دیکھا ہے میرے ہاتھ میں ایک پھول ہے جو آندھی سے صحرا میں بکھر گیا، میں ایک ایک پتی کے پیچھے جاتی ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا، ہم سر سے پھینک دیا حسین نے کہ بھابھی کیا ہمارا مقدر ہے؟ کہاں سے دیکھ ملے کربلا کی رونے میں نہ شرمانا۔ میں جانتا ہوں آج مجھ سے رو رہے ہو، لیکن آج اللہ جانے کس مومن کے دائیں بائیں میرا مولا حسن اپنے یتیم قاسم کا قرصہ لینے آیا ہو۔ ہر ماں شب عاشور درس شجاعت دے رہی تھی، وہاں ام فروا قاسم سے کہتی تھی میرے لال مجھے بھی بارگاہ فاطمہ زہرا میں سرور کرنا، ہاں تمہیں اپنے بابا کی طرف سے لڑنا ہے۔ مگر جب صبح ہوئی حسین انصار کے لاشیں لا چکے، حسین اعمال کے لاشیں لا چکے، قاسم بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، حسین اجازت نہیں دیتے۔ سنو کہ کیا کہہ کے ڈال دیتے ہیں اولاد والے، قاسم تمہیں کیسے لڑنے دوں بیٹا، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو۔
قاسم تمہیں کیسے لڑنے دوں میرے لال، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو۔ قاسم ایک مرتبہ ماں کے خیمے کے پاس آ کے بیٹھ گئے، تو زانوں کے سر زانوں پہ رکھ لیا، سسکیوں سے قاسم رونے لگے۔ جس ماں کے بیٹا یتیم ہو جائے اس سے بیٹے کا درد دیکھا نہیں جاتا۔ بی بی فرما نے آواز سنی، قاسم میرے لال آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا ماں چچا جان اجازت نہیں دیتے۔ نوزادارو پیروائے حسن نے قاسم کا ہاتھ پکڑا، اب جو حسین کے مشرق کی طرف چلیے۔ قاسم نے کہا آقا کوئی بی بی آ رہی ہے، کہا پاس کون ہے؟ کہا بھابی فرما آتی ہے، پیروائے حسن آتی ہے۔ حسین سے احتراماً کھڑے ہو گئے، ہمیں بلا دیا ہوتا، آپ نے زحمت کی۔ کہا حسین کیا یتیموں کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ ایک مرتبہ قاسم کو یاد آیا بابا نے بازو پہ تعویذ باندھا تھا، دوڑ کے گئے اور تعویذ کو کھولا، دو باتیں لکھی ہوئی تھی ازادارہ نے امام، کہتی ہے حسین حسن تمہارا بھائی کربلا میں نہ ہوگا، میرے لال میری طرف سے قاسم کو لڑنے کی اجازت دینا، اور دوسرا وسیلہ قاسم کا فاطمہ کبریٰ سے نکاح کرنا۔ میں نے بہت تلاش کیا اور وجہ کیا ہے؟ سنو گے کیا وجہ ہے ازادارو؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ عرب نئے دولہا پر تلوار نہیں چلاتے تھے، ازادارے اس لیے حسین نے عہد کیا۔ اور دوسری وجہ کائنات کا کوئی شخص حسین سے یہ نہیں کہہ سکتا مولا جو مجھ میں گزری وہ آپ پہ نہ گزری، مولا جو مجھ میں بیتی وہ آپ پہ نہ بیتی۔ کربلا میں ہر غم تھا، لیکن اگر کسی کا داماد مر جائے اور بیٹی بیوہ ہو جائے تو وہ حسین سے کہہ سکتا ہے حسین جو مجھ میں بیتی وہ آپ پہ نہ بیتی۔ قاسم کا ہاتھ کر کے حسین نے بتایا اپنے داماد کے ٹکڑے اجرکم اللہ۔ رونے والوں سنو جملہ، تو شہید ایسے ہیں جن کی رخصت پر حسین اتنا روئے کہ روتے روتے حسین کو غش آ گیا۔ ایک جب علی اکبر چلے حسین اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ دوسرا جب اپنے ہاتھوں سے حسن کے یتیم کو حسن کی طرح سجایا، ایسا کل بدن تھا قاسم کہ ضلع قاسم کو کوئی نہ آتی تھی، حسین کو ضلع نیچے سے توڑنی پڑی۔ اب جو راہوار پہ سوار کرایا اللہ دارو ایک طرف سے عباس نے اٹھایا، ایک طرف سے حسین نے اٹھایا، مگر میرے مولا نے ایک کام کیا تو سمجھ میں آ گیا تو رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ آگے بڑھ کر قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ عباس نے پوچھا مولا یہ کیا کیا؟ عربوں کی عادت ہے یتیم پہ تلوار نہیں چلاتے، شاید یتیم سمجھ کر میرا قاسم نے کیا ہے مگر اتنی تلواریں چلی، اتنے نیزے لگے، قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ازادارو قاسم چلا، آخری دن چار جملے سن لو۔ ازرق شامی کے بیٹوں کو فنار کیا، ازرق تمہارا، مگر دو شہید ایسے ہیں لڑتے لڑتے جن کے سر پر گرز لگا ہے۔ ایک جب عباس کے شانے قدم ہوئے تو سر پہ گرز لگا، دوسرا جب لڑتے لڑتے قاسم کا تسمہ نگاہ میں پھنس گیا اور نکالنا چاہا، کسی ظالم نے سر پہ گرز کا وار کیا، سر پھر گیا، آواز ملی چچا جان قاسم کا سلام، یہاں عباس چلے وہاں حسین چلے، آگے کے گھوڑے آئے آگے کے گھوڑے آئے، گھوڑوں کی تاروں میں حسن جلال حسین نے ڈھونڈا، ڈھونڈا کے کہا قاسم پڑھنا۔